اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور اس کا سارا پھل مارا گیا اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنی ہتھیلی کو ملتا تھا، مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس پر جو اس میں خرچ کیا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس حال میں کہ وہ گرا پڑا تھا اپنی چھتوں سمیت، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نہ شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو، وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ مددگار نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ وہ خود بچنے والا تھا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں پر ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام دینے میں زیادہ اچھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان انزلناہ من السماء، پانی کی طرح ہے جو ہم نے نازل کیا آسمانوں سے، فاختلط بہ نبات الارض، اور مل جل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات، فاصبح ہشیما، پس وہ ہو گیا چورا چورا، تذروہ الریاح، جنہیں ہوائیں اڑائی پھرتی ہے، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، والباقیات الصالحات، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں، عند ربک، تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں، ثوابا وخیر املا، امید کے لحاظ سے ثواب میں بہتر ہے تیرے رب کے ہاں، ثوابا وخیر املا، امید کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے، ہم ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس کی آج آیت نمبر 47 تا 49 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، وہ تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو خطاب ہے رب العالمین کا، آخرت کے منکروں سے خطاب ہے، جو آخرت کے منکر ہیں، دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر لوگ ہیں، ان لوگوں سے ان آیات میں خطاب ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو۔ جی تمونا کا معنی تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور آگے فرمایا بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تم نے گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ بل زعمتم، بلکہ تم نے گمان کیا تھا، ان لن نجعل لکم موعدا،
کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے، لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے۔ قیامت کا دن میدان معاشر میں جب کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مخاطب بھی کریں گے اور فرمائیں گے ان سے کہ تم نے تو دنیا میں سمجھا تھا کہ کوئی ہمارے وعدے کی جگہ نہیں ہے، آخرت دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی وعدہ نہیں ہے، تمہارا یہ گمان تھا کہ کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن آج دیکھو تمہارے سامنے سب کچھ ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الرقاق باب الحشر۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں کہ لوگوں کو قیامت کے دن کس حالت میں اور کس کیفیت میں اٹھایا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحشرون حفاتا عراتا غرلا، قالت عائشہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد ان يهمهم ذاك۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو قیامت کے دن تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور اسی طرح فرمایا کہ بغیر ختنوں کے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گے تو حالت یہ ہوگی کہ تمہارے جو پاؤں ہوں گے عورات، ننگے پاؤں ہوں گے، کوئی جوتی نہیں ہوگی، کوئی نظام نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ عوراتن، بدن بھی ننگے ہوں گے، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی جسم ڈھکا ہوا نہیں ہوگا۔ اور اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدن بھی ننگے ہوں گے، پاؤں بھی ننگے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کیا قیامت کے دن بعض کو دیکھیں گے، کوئی بڑی عجیب کیفیت پیدا ہوگی؟ کیا اس طرح نہیں ہوگا کہ جب مرد عورت کو یا عورت مرد کو دیکھیں گے آپس میں تو بڑا عجیب معاملہ ہوگا؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیاری عائشہ رضی اللہ عنہا، الامر اشد ان یہمہم، اے میری پیاری عائشہ معاملہ جو ہوگا اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ آپس میں دیکھنے کی کیا جرت اور ہمت ہوگی، ہر بندے کو اپنے نفس نفسی کا عالم ہوگا اور ہر بندہ اپنے حساب و کتاب اور اپنے انجام کی فکر میں اندر ہوگا۔ تو معلوم ہو اس حدیث سے کہ جب قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، کپڑے بھی نہیں ہوں گے اور بغیر ختنے کے کھڑے کیے جائیں گے، ختنے بھی نہیں ہوں گے قیامت، ننگے جسم، ننگے پاؤں اور بغیر ختنوں کے۔ اور اس حدیث میں آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر ختنوں کے، غرلن کا معنی ہے بغیر ختنوں کے، بغیر ختنوں کے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اور اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں ثم ان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جس انسان کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، پھر آگے لباس کا سلسلہ ہوگا۔ لیکن جب میدان معاشر میں جمع ہونا ہے تو بالکل اسی طرح اکٹھے جمع ہوں گے جس طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پہلی بار بندہ کیا ہوتا ہے؟ پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، جسم پر کپڑا نہیں ہوتا، ختنہ ہوا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی بات حدیث کرتی ہے، قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت حدیث کے خلاف نہیں، حدیث کوئی قرآن مقدس کے خلاف نہیں ہے۔ تو آگے چلیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں جی پچھلی آیت ہوگی ہے صحیح، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، فرمایا کہ کتاب رکھی جائے گی،
وزیا کا معنی وضع مجہول کا صیغہ وزیا، کتاب رکھی جائے گی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اے پیغمبر تو مجرموں کو دیکھے گا، مشفقین مما فیہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے، فیہ جو اس کے اندر ہوگا، مجرم لوگ ڈرنے والے ہوں گے جو کچھ اس کے اندر ہوگا. ساری زندگی کے معاملات لکھے پڑے ہوں گے نام اعمال کے اندر. ہر بندہ ڈرے گا، خوف زدہ ہوگا کہ میرا کیا حال بنے گا. مشفقین ڈرنے والے ہوں گے، مما فی اس سے جو اس میں ہوگا. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی. وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ اس کتاب کو کیا ہے. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ کیا ہے اس کتاب کو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی. لا یغادر نہیں چھوڑتی، صغیرۃ کوئی چھوٹی بات، ولا کبیرۃ نہ ہی کوئی بڑی بات، الا احصاها مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے. کیا ہے اس کتاب کو، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی بات، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا کے اندر، ہمارا نام اعمال، ہماری کتاب ایک اللہ کے یہاں لکھی جا رہی ہے. اس کے اندر ہماری چھوٹی بڑی غلطیاں، آنکھوں کی، کانوں کی، زبانوں کی، جسم کے ایک حصے، ساری خطائیں محفوظ ہو رہی ہیں. کرامن کاتبین کندھے پر بیٹھے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں زمین کی پشت پر رہ کر وہ کام کرنے چاہیے جو کل قیامت کے دن ہمارے لیے باعث عزت بنے، باعث فخر بنے، باعث شرف بنے، باعث نجات بنے. ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے جو کام قیامت کے دن ہماری جو ہے پکڑ کا اور ہماری شرمندگی اور عذاب و سزا کا سبب نہ بنے. ایسے کاموں سے اللہ بچے. وَوَجَدُوا اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا.